اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ورلڈ ہارٹ ڈے تھا، 29 سپٹمبر 2025۔ اس ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے میں آج ڈاکٹر نذیر صاحب جو ہمارے فزیشین ہیں ان سے رائے لوں گا کہ ورلڈ ہارٹ ڈے کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بچوں کے اندر بھی جو ہے نا دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو بچوں کے اندر دل کی بیماریاں تو بینگ چائلڈ اسپیشلسٹ، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کے اندر جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ یوزلی اسٹرکچرل ہوتی ہیں۔ ان کے اندر یا تو دل کے اندر سوراخ ہوتا ہے یا جو دل کی نالیاں ہیں وہ الٹ لگی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ایسی بیماری ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کے اندر اسٹرکچرل اناملیز ہوں تو یوزلی وہ ارلی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو بچے سروائیو کرتے ہیں تو وہ کافی عرصہ سروائیو کر جاتے ہیں، اور ان کے اندر عموماً جو ہے نا بعد میں جب بچے کا وزن پورا ہوتا ہے اس کی ایج کے حساب سے پھر اس کی سرجری ہوتی ہے تو وہ جو سوراخ ہوتا ہے وہ سوراخ بند کر دیا جاتا ہے، اور بھی جو بیماریاں ہیں ان کو اسی حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں والدین، جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بچے کو دل کی بیماری ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر جو دل کی بیماری ان کی نوعیت اور ہوتی ہے، بڑوں کے اندر جو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ تو اسپیشلی ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے میں ڈاکٹر نذیر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر۔ دل کی صحت کا عالمی دن جی، یہ 29 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی کے لیے دن منائے جاتے ہیں کہ ہم اس دل کی صحت کی طرف توجہ دیں، صحیح کہ دل کو جو بالغ لوگوں کو جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو انجائنا کہتے ہیں یا مایوکارڈیل انفارکشن، ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، صحیح یا اس میں اچانک موت بھی ہو سکتی ہے، تو اس دل کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس کی آگاہی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کو بلکہ ہونے ہی نہ دیں، اور شوگر سے بچیں، اس کے لیے چینی کا استعمال کم کریں، بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں، ریگولر واک کریں، سٹریس نہ لیں، اور جسم میں ہمارے خون کی نالیوں میں چربی کا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا یہ بھی دل کے مرض کا سبب بنتا ہے۔ صحیح یہ ان کو رسک فیکٹر کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی موجودگی میں دل کے مرض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح تو ان رسک فیکٹرز کو ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم دل کے مرض سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا جو سٹریس ہے کہ ہم نیند پوری رکھیں، غصہ زیادہ نہ کریں، پریشانیاں زیادہ دل پہ نہ لیں، نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کو پریشان کریں۔ صحیح ظاہر ہے دوسروں کو پریشان کریں گے تو وہ صحیح بھی پریشان کرے گا، بالکل اس سے نیند بھی خراب ہوگی تو سٹریس بڑھے گا، کارٹیسول بڑھے گا، بی پی ہائی ہوگا، تو دل کے امراض ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ امکان بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے چینی کا استعمال کم کریں، نمک کا استعمال کم کریں، ریگولر واک کریں، نیند پوری کریں، چینی کا استعمال کم کریں، تو انشاءاللہ ہم دل کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ سر، یہ آپ نے ایک شیلڈ اٹھائی ہوئی ہے تو اس میں یہ آج دل کے ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہوا ہے: چراغ خود نہیں جلتے، کوئی جلانے والا ہوتا ہے، زندگی بھی تب ہی چلتی ہے جب سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دل کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دل کو سنبھال کے رکھیں گے تو زندگی جو ہے نا وہ چلتی رہے گی۔ صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، دل خوش بھی ہو اور خوراک بھی ہم اچھی کھائیں، دل کو خوش رکھیں۔ اچھا سر، ایک کویسچن جو ہے نا وہ ہے، تو بینگ میڈیکل پروفیشنل مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ایک متھ بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی کہانی سنی ہوئی کہی ہوئی بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز ہے کہ جو جس کا پروفیشن نہیں ہوتا وہ اس پہ بھی کومنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک میتھ سا بنا ہوا ہے کہ جی جب سے کورونا ویکسین ہوئی ہے تو لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھ گئی ہے، اور اسپیشلی جو ینگ پیشنٹس ہیں، یہ کافی سارے لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا، جو نالج مجھے تھا میں نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی ایک فزیشین کارڈیالوجسٹ، آپ کیا کہیں گے کہ اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ؟
نہیں، کورونا کی ویکسین سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. دیکھیں جب صحیح شروع میں کورونا آیا تھا تو سارا لاک ڈاؤن، ہر کوئی اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گیا تھا. صحیح اتنی اموات ہو رہی تھی. ویکسین لگانے سے اب دیکھیں ہم اب آزاد ہیں، آزاد پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. بالکل اس وقت تو حج پہ بھی کافی ساری ریسٹرکشنز ہو گئی تھیں. اب وہاں بھی لوگ بغیر ماسک کے پھرتے ہیں. تو اس کورونا ویکسین سے یہ فائدہ ہوا ہے. باقی اس کی وجہ سے دل کے امراض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. باقی ینگ بندے ویسے جو اپنی دوسری عادات کی وجہ سے، اپنی ڈائٹ کی وجہ سے اور سیر نہ کرنے کی وجہ سے، خوراک صحیح نہ کھانے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ دل کے مرض کا اضافہ ہو. تو کورونا جب نہیں تھا اس سے پہلے بھی ایسے ینگ بندے آ رہے تھے آ رہے دل کے اٹیک والے. پہلے یوں ہوتا تھا کہ بیٹا باپ کو لے کے آتا تھا کہ میرے والد صاحب کو دل کا اٹیک ہوا. صحیح صحیح اینجیوگرافی کرانے دل کے ہسپتال میں جاتے تھے. اب وہ دل والے ہسپتال والے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا 25-30 سال کا، اس کو اٹیک ہوا ہے، اس کی اینجیوگرافی کرانی ہے. صحیح تو صحیح وہ تو ویسے بڑھ گئے، اور وجوہات ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں جس طرح ہے. دوسری ویکسین آئی ہے جی آج کل جو بچیوں کو ایچ لگا رہے پی وی ہیں، کے بارے میں آپ ایچ کہنا پی، چاہ رہے ہیں. جی اس میں بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. مطلب اس پہ آپ نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ جی اس میں کا نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی نقصان نہیں بنائی، ہے. بلکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو لگوائی ہے، خود جا کے لگوائی ہے. ہاں میں نے بھی اپنی بیٹی کو لگوائی ہے، اپنے دوسرے ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لگوائی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فائنل ایئر میں پڑھ رہے تھے گینی ہاؤس میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایچ پی وی کی ویکسینیشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کنٹریز میں لگ رہی ہے. تو اس وقت ہمیں رشک ہوتا تھا کہ کب یہ ہمارے ملک میں آئے گی اور ہمارے خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں اس سے محفوظ رہیں گی. بینگ میڈیکل پروفیشنل آپ کو آئیڈیا ہی ہے کہ اس ایچ پی وی کی سے جو کینسر کی شرح ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور جس کو خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا ہے بچے دانی کا کینسر، تو وہ کتنا بیچاری پھر سفر اور اس کی کرتی ہے. شرح اتنا زیادہ ہے. یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے تو ظاہر ہے جس طرح باقی ویکسینز ہم لگواتے ہیں اپنے بچوں کو، بالکل بالکل پولیو کی لگواتے ہیں اور کالی کھانسی کی لگواتے ہیں، یہ بیماریاں دیکھیں اب ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ڈفتھیریا ہے وہ نظر نہیں آتا بالکل انہی بالکل ویکسین کی ایسے وجہ سے. ایسے ایسے ہی. تو یہ ویکسین بھی ویسے ہے جس طرح وہ لگواتے ہیں یہ بھی لگوانی چاہیے. باقی جو جس شعبے کا ماہر ہوتا ہے اس سے رائے لینی چاہیے. کسی بالکل دوسرے بندے کی، چاہے وہ بڑا ویلاگر ہے کوئی بھی ہے، جب وہ اس شعبے کا ہی نہیں ہے تو وہ جو بات کرے گا اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوگی. صحیح. تو اس سلسلے میں آج ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے ہم نذیر صاحب سے رائے لیے، ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. تو اینڈ کے اوپر یہی پیغام ہے، صحت مند دل، صحت مند زندگی. اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں اور دوسرے کے دلوں کی بھی حفاظت کریں. ان کو سٹریس نہ دیں، ان کی کیئر کریں. آپ سے نہ جتنے بھی سٹریس لوگ دیں نہ نہ لیں. سٹریس دیں نہ سٹریس لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. آپ